اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا اور کہا کہ اے میرے صحابی، فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، تو فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ ہم سبحان اللہ ایک اسائنمنٹ کی وجہ سے یا ایک پیپر کی وجہ سے یا کسی بھی تو میں بڑی چیزیں بتا رہا ہوں، سم ٹائم اٹس بیکاز آف واٹس ایپ اینڈ فیس بک اینڈ یوٹیوب، کہ جیسے یوٹیوب کی ویڈیو ختم ہو تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے میں نے کہا اگر تجھے جلا دیا جا رہا ہو، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، تبھی تو فرض نماز مت چھوڑنا۔ تو المداومۃ علی الفرائض۔ میں کچھ اور چیز بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ کون سے صحابی تھے؟ جو کہ نابینا تھے، اور جن کی ہی وجہ سے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بھی صحیح، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ٹھیک ہے؟ تو یہ صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اپنے 3 عذر پیش کیے۔ صحیح مسلم کی روایت میں 3 عذر آتے ہیں، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اندھا ہوں، میرے اور میرے گھر کے مسجد میں بہت فاصلہ ہے، بہت دور ہے، اور مجھے گھر سے مسجد لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے میں نے کہا حل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ میں نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ میں نے کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ وہ چوتھا عذر لے کے آئے، پھر کہا کہ یا رسول اللہ میرے اور میرے گھر کے بیچ میں درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، میں اندھا ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، تو یہ اس میں لگ کے میں گر جاؤں گا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا دوں گا، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے میں نے سوال کیا کہ حل تسمع النداء، کیا تمہیں گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ جھوٹ تو بولتے نہیں تھے وہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے کبھی انہیں جھوٹ بولنا سکھایا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی، تمہارے لیے اس میں اجازت نہیں ہے۔ 5واں عذر لے کے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے اور میرے گھر کے بیچ میں، کیونکہ مدینہ میں اس ٹائم جانور اور درندے ہوتے تھے، بھیڑی ہوتے تھے، فاصلہ ہے تو اس میں جانور ہوتے ہیں، میں آ رہا ہوں مجھے نظر نہیں آتا، تو کوئی مجھے جانور اپنا شکار نہ بنا لے، اپنا کھانا نہ بنا لے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اگر اذان کی آواز آتی ہے تو۔ 6واں عذر لے کے آ گیا اور کہا یا رسول اللہ انی کما ترانی، میں ایسے ہی جیسے آپ مجھے دیکھتے ہیں، مطلب میں کتنا کمزور ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے منہ پہ رنکلز پڑ چکے ہیں، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں مسجد میں نماز نہ پڑھوں، گھر میں پڑھ لوں؟ تو لیکن میں نے کہا کہ حل تسمع حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، کہ کیا تمہیں آواز آتی ہے حی علی الصلاح کی اور حی علی الفلاح کی؟ جی رسول اللہ آواز تو آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر تمہارے لیے نماز ہے تو مسجد نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ ہم لوگ کانٹا چپ جائے تو مسجد نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، کتنا چلو آج گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، چھینک آ جائے تو آج طبیعت تھوڑی سی خراب لگ رہی ہے، آج مسجد نہیں جاتے ہیں۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ 6 عذر نابینا ہے، گھر مسجد سے بہت دور ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، بیچ میں درخت اور جھاڑیاں ہیں، جانور ہیں، بھیڑیے ہیں جو کھانے والے، اور خود اتنے کمزور کہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، یہ 6 عذر کہ پھر بھی ان کو اللہ کے نبی نے جو رحمت للعالمین ہے اجازت نہیں دی، کیونکہ نماز کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ کون سا ایسا عذر، 7واں عذر اللہ کو قیامت یہاں پیش کریں گے کہ اللہ ہم مسجد کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو فرض نماز کو مسجد میں پڑھنا بڑا ضروری ہے۔